دوبارہ یہ سارا ملک جو ہے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم سے لینے والا کوئی نہیں ہے. ہم جو کریں سیاہ کریں سفید کریں. 480 بلین انہوں نے آتے سار بانٹا. آئی پی پی کون ہے؟ اس پہ بھی مبشر لقمان صاحب آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ منشا اور داؤد رزاق اور یہ سارے اور جتنے ان کے کانٹریکٹ ہو رہے ہیں چین کے ساتھ 40 42 45 بلین کے. تاریخ بتائے گی یہ ان کے ذاتی کمپنیاں انہوں نے فارم کی ہیں. ساری دنیا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وائے کہ قطر ٹرکی اور چین کے علاوہ ان کو کوئی ملک نہیں مل رہا. اور گراما بینک کیا بینک ہے جس کا ہم سب کو انہوں نے مقروض کر دینا ہے, اپنی کمیشنیں پہلے نکال دینی ہے. یہ تنگ آمد بجنگ آمد یہ سارا پاکستان انہوں نے لگایا. جی میں کہہ رہا ہوں انتشاب بابا, اگر ہمیں جینے کا حق نہیں ملے گا, اگر میری تو اولاد نہیں ہے, جن لوگوں کی اولاد ہے ان لوگوں کی نسلوں کو آزادی سے سانس لینے کا وقت نہیں ملے گا, تو پھر جنگ ہوگی, گلی گلی کوچے کوچے جنگ ہوگی. اور جو ان کی سوچیں ہیں کہ جناب علی کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, ووٹ لینے کا عالم یہ ہے. آج جاپان میں دیکھیں مبشر لقمان صاحب کہ معیشت کی گراوٹ سے 2-3% اس کی سیل ٹیکس کا مسئلہ ہے. وہ 10% پہ جانا چاہتا ہے, میرے خیال 7 یا 8 پہ انہوں نے لگایا. اس نے وہ عزت دار آدمی ہے, اس نے ریزائن دے دی ہے. ملک کا بچہ گو نواز گو کے نعرے لگا رہا ہے. سکول میں لوگ داخل ہوتے ہیں گو نواز گو. ابھی دیکھیں مودی نے اتنا بڑا فنکشن کیا سڈنی میں, 30-35-40 ہزار لوگ سٹیڈیم میں. چلو جی 30 ہزار لوگ تھے, لاکھوں کو چھوڑو. ان سب کو کہا اس نے کہ سرمایہ کاری لے کر واپس آؤ, میڈ ان انڈیا کرتے ہیں. 30-40 ہزار میں کسی ایک نے نہیں کہا کہ مودی صاحب اپنا پیسہ تو سڈنی سے یا کینیڈا سے امریکہ سے واپس لے کے جاؤ. سب نے کہا ہم لاتے ہیں پیسہ. کو پاکستانی پرائم منسٹر کہے نہ جا کے کہ لاؤ پیسہ سرمایہ کاری. کانفرنس کرتے ہیں اپنے 20 آدمی بٹھا کے, اپنے 30 آدمی بٹھا کے. مبشر صاحب 16 مہینوں میں 1600 بچے تھر میں مر گئے. 3 قطرے ڈالنے ہیں پولیو کے, وہ تو ہم دے نہیں سکے. پہلے نمبر پر آ گئے ہیں پاکستان پولیو کے اس حادثے میں. کابل سے بھی آگے آگے. ہماری حالت اس طرف فوٹو میں اپنا مبشر صاحب ایتھوپیا کا بچہ بٹھائے, صومالیہ کا بچہ بٹھائیں, اور اس طرف تھر کا بچہ بٹھائے. اگر آپ پہچان دیں کہ یہ بچہ ایتھوپیا یا صومالیہ کا یا پاکستان کا, پھر مجھے آپ بتائیں ہم مر رہے ہیں تپدق سے, ہم مر رہے ہیں ہیپیٹائٹس سے, ہم جعلی دوائیوں سے مر رہے ہیں. یہ میں ایک نواز شریف صاحب پہ الزام نہیں لگانا چاہتا. پچھلی دور میں بھی یوسف رضا گیلانی اور یہ رینٹل پاور جب جیلوں میں گئے, وہاں سے جتنے منشیات فروش تھے ان کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے, جو 20-30 سال سزا ہوئی تھی ان سب کو انہوں نے رہا کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے فیصلوں سے اپوائنٹ کون ہو رہا ہے, ان کے فیصلوں سے رہا کون ہو رہا ہے, اور ان کے فیصلوں کی سزا کن کو مل رہی ہے. 19 لیکن شیخ صاحب یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ان کے پاس ایک پٹیشن گئی ود ایویڈنس گئی, انہوں نے مریم نواز سے استعفیٰ مانگ لیا اور ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. اب وہ ہماری بیٹیوں کی طرح اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. تو اگر باقیوں کے اوپر ہم کریبنگ کرتے رہیں گے اور ہم ان کو متعلقہ جگہوں پہ رپورٹ نہیں کریں گے ود ایویڈنس, تو صرف باتیں رہ جائیں گی ٹی وی کے اوپر. ہم کورٹس میں کیوں نہیں جاتے ان اپوائنٹمنٹس کے خلاف؟ ہم کورٹوں میں گئے ہوئے ہیں. میں خود گیا ہوں بیت المال کے خلاف. لوگ پی آئی نوٹیفکیشن کی کاپی نہیں ملتی. عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ ان کو نوٹیفکیشن کی کاپی دو. آپ یقین جانے, میں قابل احترام ہے چیف جسٹس صاحب, انہوں نے کہا شیخ صاحب 2 ہفتے کے اندر اندر آپ کو کاپی بھی مل جائے گی فلاں. نوٹیفکیشن کی کاپی نہیں ملتی. نیچے دیکھیں عدالتوں کا نظام ایسا ہوتا ہے, ان کو طریقہ کار آتا ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے معاملات ہیں. میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا, مبشر لقمان صاحب آپ کا پروگرام اس وقت ہائیلی ریٹنگ اور واچنگ میں ہے, میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کروں گا کہ ایک نوٹس دے دیں کہ جتنی اپوائنٹمنٹ نواز شریف صاحب نے یہ اداروں کے سربراہوں کی ہے ان کی نوٹیفکیشن کی کاپیاں دیں, اور عدالت میں جو مہینوں سے کیسز لگے ہوئے ہیں سارا فنڈ یہ ختم کر دیں گے. جب یہ فنڈ کھا پی جائیں گے پھر وہ کیس لگ جائیں گے, اتنے میں وہ سال پورا ہو جائے گا بجٹ کا. اجاڑ رہے ہیں, لٹا رہے ہیں. آپ دیکھیں آج پبلک اکاؤنٹ کی میٹنگ تھی, وہاں 1960 سے اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ کا جتنی بھی چیک ہے پیمنٹ ہے وہ لاہور سے ہوتی ہے. جتنے بڑے پروجیکٹ, سڑکیں ہماری بڑی شہنشائیت کی سڑکیں, چیکو سلواکیہ کی چھوٹی ہے جی,
بڈا پاس کی چوٹی ہیں, پینگ یانگ میں جہاز بھی اتر جاتا ہے, گاڑی بھی چلتی ہے, جہاز بھی اتر جاتا ہے, ٹینک بھی چل سکتے ہیں پینگ یانگ کی سڑکوں پہ, لیکن قوموں کو سکویز کر دیا گیا, بالکل تباہی, ان کی گردن پہ ہاتھ رکھ دیا گیا. آج جو اس ملک کے معاشی حالات ہیں, اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے خیرات کا مال سمجھا ہے, 480 بلین آتے سار دیا, پھر 450-80 بلین تیار ہے. مریم ہماری بیٹی ہے, 127 ارب روپیہ اس کے ہاتھ میں تھا, غیر مناسب بات ہے. اور جن لوگوں کے پاس اربوں روپیہ گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ نواز شریف صاحب کے بلیو آئیڈ ہے, نواز شریف کے لائل ہیں, اگر ملک کے ساتھ ان کی لائلٹی ہو اور ان کی کوالٹی ہو, گڈ انف. لائلٹی کے ساتھ کوالٹی بھی دیکھیں آپ, پھر اسی قسم کے لوگ لگیں گے زکوٰۃ و عشر پہ, بیت المال پہ, پی آئی اے میں. اور وہ لوگ جو کہ کورٹ مارشل ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ یار اتنا بڑا پی آئی اے کا ادارہ, میں اس کے بھائی پہ بھی جب میں وزیر بنا تو لندن ایمبیسی میں جو تھے معاملات بڑے عجیب تھے, پریس سیکرٹری تھے وہ. لیکن اس ملک میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں, اور جب نکلیں گے تو کہنا شروع کر دیا جی یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, یہ جمہوریت کے دشمن. یہی تو بات ہے. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ 30 نومبر کو آپ اور عمران خان جو ہیں وہ کوئی دہشت گردی کا ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رہے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مبشر صاحب, پرویز رشید ہمیں جانتے ہیں, حادثوں کی یہ لوگ پیداوار ہیں. اگر شیخ رشید راول پنڈی میں نہ ہوتا تو یہ چاروں سینیٹر جس کو نواز شریف صاحب نے پچھلے دور میں سیٹ دی, چاروں کا حلقہ 55 سے تعلق ہے. ہم ایک ہی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. میں نے اگر بول دیا نا کہ دہشت گردوں سے کن کی ملاقات تھی اور کن کے معاملات تھے, تو یہ ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اس کو یہی رہنے دے, لوگوں کو پتہ ہے ہم کتنے دہشت گرد ہیں. ہمیں تو امریکہ میں 2 دفعہ جہاز سے اتار کے ذلیل کیا گیا, حالانکہ امریکہ نہیں جا رہے تھے, ہم کینیڈا جا رہے تھے. جیفرز, اور انہوں نے جو لیٹر لکھے انہوں نے تمسخر کے لکھے کہ ون آف دی آور ممبر آف دی پارلیمنٹ. یعنی آج میں اگر اکیلا ممبر ہوں عوامی مسلم لیگ کا اور مجھے جہاز سے ایسے اتار دیا جائے, یہ میری توہین نہیں, یہ پاکستان کی ساری پارلیمنٹ کی توہین ہے, جبکہ اس ملک میں بھی نہیں جا رہا. ادھر سے ہمیں یہ انہوں نے پھڈا کرنا ہے 30 نومبر کا. میں نے ابھی عمران خان کو یہ بات کہی ہے, میں نے کہا خان آپ اپنی پارٹی سے بات کر لو, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ بہتر پوزیشن میں آ گئے, یہ آگے سے بھی کمزور پوزیشن میں ہیں, ان کو اندازہ ہو جائے گا. اور اگر یہ پنگا لیں گے 30 نومبر کو تو پنگے کا جواب پنگا ہے جی. میں عمران خان یا تحریک انصاف کی بات نہیں کرتا, عوامی مسلم لیگ ایک چھوٹی پارٹی ہے. شیخ رشید, میں اتنا سال مسلمان نہیں ہوں کہ مجھے کوئی ایک چانٹا مارے تو میں دوسرا چانٹا منہ آگے کر دوں گا, میں 2 چانٹے اور ماروں گا. جنگ ہوگی جی, مذاق نہیں ہے. پنگا کا جواب پنگا ہے, یعنی پنگا آپ کس کو کنسیڈر کریں گے اور پھر اس کا جواب کس طرح سے دیں گے؟ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ پولیس اگر استعمال ہوتی ہے, ریاستی ہتھیار آپ پہ استعمال ہوتا ہے روکنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کرٹیل کرنے کے لیے, تو اب آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائی کریں گے؟ دیکھیں, یہ کنٹینر کٹھے کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں, ان کی میٹنگز جاری ہیں. آج کے دور میں دیکھیں نا, آپ ایسے ڈاکومنٹ لے آتے ہیں جو کہ آسان کام نہیں ہے. اسی طرح ہمیں بھی لوگ اطلاع دے دیتے ہیں, ہمارے پاس بھی چھوٹے موٹے سورس ہوتے ہیں, 7-8 دفعہ ہم بھی وزیر رہے ہیں, وزارتوں میں ہمارے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس ملک میں جو چیز جتنی اہم وہ سب سے پہلے آؤٹ ہو جاتی ہے. سو یہ سوچ رکھ رہے ہیں طاقت کے اظہار کے لیے. انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا, وہ میرا خیال کافی دن ہو گئے ہیں. ایک گلو بٹ کو 11 سال سزا دے دی. گلو بٹ ایک سوچ کا نام ہے, اس سوچ کو سزا نہیں ہوئی جس سوچ کی بنیاد پہ 14 آدمی لاہور میں شہید ہوئے, 4 اسلام آباد میں ہوئے, اور طاقت کا بیجا استعمال کیا گیا. اور میں بھی اس پرچے میں ہوں کہ ہم نے جناب پی ٹی وی, میں 3-4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں جی, 3-4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں. میں نے کئی دفعہ انکوائری کی ہے کہ وہاں کیمرے ویسے ہی چوری ہو جاتے ہیں. اس وقت تو ایک پی ٹی وی تھا, اب تو میرا مطلب ہے ٹی وی سٹیشنز کا الحمدللہ آپ لوگوں نے اس ملک میں, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اتنا سٹرونگ الیکٹرانک میڈیا کسی برٹش, امریکہ, یورپ, پرانے یورپ, نئے یورپ میں ہے. ایون انڈیا پاکستان کے پاس سے نہیں گزر سکتا جتنا سٹرونگ میڈیا ہمارا ہے. کہاں کیمرے چوری ہو جاتے ہیں جی, کس طرح سوئچ آف ہوتا ہے, کسی عام آدمی کو پتا ہے کہ سوئچ آف کیسے ہوتا ہے؟ اور ایک ایسے پی ٹی وی کا وہ قومی ادارہ ضرور ہے,
لیکن جب تک اندر سازشی موجود نہ ہو اس کو سوئچ آف نہیں کیا جا سکتا. میں 3-4 دفعہ وزیر رہا ہوں, وزیر اطلاعات, میں نہایت ذمہ داری سے یہ بیان دے رہا ہوں کہ وہ سوئچ آف اس کو دنیا سے رابطہ منتقل نہیں کیا جا سکتا. بلکہ سوئچ آن بھی نہیں ہو سکتا بعد میں آدھے گھنٹے. رائٹ سر. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو آفٹر کوئک بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب آپ کو بتائیں کہ ایک صدارتی آرڈیننس آیا آج. اسد صاحب کیا کہتا ہے وہ صدارتی آرڈیننس؟ اس صدارتی آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ بندے یہاں پہ 4-5 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی 144 لگ گیا. ہاں جی, گندگی نہیں پھیلا, قانون کے اوپر بنا رہے ہیں کہ مطلب یقین نہیں نہ آ رہا, اور یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن حیران کن بات ہے کہ جس وجہ سے سارا یہ معاملہ بنا اور 4 حلقوں کا آڈٹ, اس کے کمیشن کے لیے آرڈیننس وہاں پہ نہیں, نہ کہ پبلک کے لیے آج کا انٹرسٹ تک کو آرڈیننس جاری ہوا ہے. اس کے لیے کہ ان کی آواز کو کس طرح دبانا اور اسٹیٹ کی ریاستی یہ پبلک مینٹیننس آرڈر نہیں ہے, یعنی پبلک آرڈر پبلک کی بہتری کے لیے. اس کی کاز کیا ہے؟ اس کی کاز تو یہی ہے نا کہ 4 حلقوں کا آڈٹ, جو وہ سال سے چیخ رہے ہیں کہ 4 حلقوں کا آڈٹ ہو جائے. شیخ صاحب آپ نے سنا صدارتی آرڈیننس آ گیا ہے, اب ناؤ واٹ؟ دیکھیں مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے یہ ہمیں اٹھائیں گے ڈی چوک سے, یہ ریڈ زون سے اٹھانا چاہیں گے, یہ سارے ملک کو ریڈ زون بنا دیں گے. میں اس وقت مبشر لقمان صاحب کچھ سخت بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری اور عمران خان کی فریکوینسی ایک ہے, ہماری دونوں کی بال ایک ہی جگہ پہ ٹپا کھا رہی ہے, اور اگر وہ جنگ کرے گا تب بھی ساتھ ہوں, اگر امن کرے گا تب بھی ساتھ ہوں. لیکن الٹیمیٹلی خدا کا یہ نظام ہے. میں نے بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب کسی کو وہ ذلیل و رسوا کرتا ہے اس سے غلطیاں در غلطیاں کرواتا ہے. اب یہ دیکھیں 8-10 دن بھی بڑے اہم ہیں, ویسے تو یہ 3-4 مہینے ہی بڑے اہم ہیں, بٹ یہ 8-10 دن 30 تاریخ کی ان کی ہینڈلنگ جو ہے اس سے پہلے کسی جگہ انہوں نے غلطی کی یہ سارے ملک میں آگ لگوا دیں گے. اور یہ میرے ذمہ لگا رہے ہیں, یہ ان کے ذمہ پڑ جائے گا, یہ ان کے ذمہ پڑ جائے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے مقبول لیڈر ہیں نواز شریف صاحب. آپ قوم کو کلپ دکھائیں کہ یونائٹڈ نیشن میں کتنے لوگ موجود تھے جس دن انہوں نے ایڈریس کیا. اس ناچیز نے بھی 1985 میں ایڈریس کیا اقوام متحدہ کو, اس سے زیادہ لوگ تھے. میں عام ناچیز آدمیوں, ایک ووٹ کا پارٹی کو ایڈ کرتا ہوں, ایک میں خود ہی ممبر ہوں اس کا پارلیمنٹ میں. اس ملک میں اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں دیکھیں, فارن آفس تو آلموسٹ انہوں نے ایسے ہی کلیریکل سٹاف سنبھالا بٹھایا ہوا ہے, سرتاج عزیز اور فاطمی. فارن آفس کو فوج ہی ڈیل کر رہی ہے, آپ دیکھ لیں, اور انٹیریئر کو بھی وہی ڈیل کر رہے ہیں آلموسٹ. ان کے پاس ہے واٹر اینڈ پاور اینڈ آئل اینڈ گیس, اس کا حال میں نے آپ کو بتا دیا کہ شاہد خاقان نے پوچھے یہ قوم کے بلو ایئر کہاں سے نکلی. شاہد خاقان صاحب یہ 747 کی پیداوار ہے. شوکت عزیز ان کا سپورٹر تھا, پرویز الہی تو مشرف کو کہتا تھا لے آپ ایکشن, لیکن شوکت عزیز آڑے آتا تھا ان بلو ایئر کے لیے. یہی حال آپ دیکھیں واٹر اینڈ پاور میں, یہ جو سکیمیں لے کے آ رہے ہیں یہ سب ناکام اور فیل ہوں گی. نندی پور ڈونگ فونگ کمپنی پاکستان میں بین ہے, 5 دن نہیں چلا وہ. اور میں جس دن نواز شریف صاحب افتتاح کرنے جا رہے تھے اس دن میں بائی روڈ آ رہا تھا جی ٹی روڈ سے. بشر صاحب یقین کریں شاہ درہ سے لے کے گجرات تک سب بورڈوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا, اور 2 ہی بھائیوں کی تصویریں تھی کہ جیسے یہ نندی پور سارا